فیکٹیچیوڈ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، غالب کا کلام صرف ایک چھوٹے سے دیوان کی صورت میں ملتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اردو شاعری سے نکال دیں تو پورا اردو ادب ہی لنگڑا ہو کر رہ جائے گا۔ اسی طرح پنجابی ادب بھی باوجود اس کے کہ اپنے اندر مختلف رنگوں کی دنیا سمیٹے ہوئے ہے، جس میں خاص طور پر صوفیہ کی شاعری کو ایک اہم اور ممتاز مقام حاصل ہے، لیکن اس میں سے بھی اگر ایک عظیم صوفی بزرگ بابا بلے شاہ کا کلام نکال دیا جائے تو انجام کار پنجابی شاعری پر بھی ایک کاری حملہ ہی تصور ہوگا۔ بابا بلے شاہ جو کہ بنیادی طور پر ایک صوفی منش انسان تھے، کی فکر رسا کی انفرادیت آج بھی ان کافیوں کی صورت زندہ ہے جو سیاہ دلوں کو سفید کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ شاہ جی کی اپنی زندگی کتنی مشکل اور اجنبی گھاٹیوں سے گزر کر امر ہو سکی، اور اب تک کتنے ہی بے بنیاد الزامات ہیں جو اس اجلے دامن پر لگائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نہ صرف آپ کو اس مرد کلندر کی زندگی کی ایک شفاف تصویر دکھا سکیں گے، بلکہ ان پر لگائے گئے الزامات کی بھی تردید پیش کریں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین محترم، یہ 1680 عیسوی کی بات ہے جب ہندوستان میں ایک عظیم مغلیہ سلطنت اپنے عروج کو چھو رہی تھی۔ یہ پنجاب کے دور افتادہ گاؤں اچ گیلانیہ، جسے آج اچ شریف کا نام دیا جاتا ہے، کہ امام مسجد کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس کے والدین نے عبداللہ رکھا، جو کہ کچھ عرصہ اپنے آبائی گاؤں میں رہنے کے بعد اپنے والد شاہ محمد درویش کے ساتھ قصور کے ایک نواحی گاؤں میں منتقل ہو گئے۔ آپ کے والد محترم جو کہ صرف نام کے ہی نہیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں بھی ایک درویش خدا مست تھے، ایک مسجد میں امامت کے فرائض ادا کرنے کے علاوہ بچوں کو دینی تعلیم بھی دیتے تھے۔ سو عبداللہ نے بھی ہوش سنبھالنے کے بعد ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے ہی حاصل کی، جبکہ بعد ازاں آپ نے قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اگرچہ بابا بلے شاہ کے مقام پیدائش کے بارے میں اختلاف موجود ہے، لیکن ہم اس بابت ان کے مرشد کامل حضرت شاہ عنایت کی رائے کو زیادہ معتبر سمجھتے ہیں، جو کہ اچ شریف کو ہی آپ کی جنم بھومی مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ ملک وال میں بھی گزارا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح حضرت علامہ اقبال کے استاد محترم مولوی میر حسن اپنے اس ہونہار شاگرد کی وجہ سے تاریخ میں امر ہوئے، اسی طرح آپ کے استاد حافظ غلام مرتضیٰ کا نام بھی اسی نسبت کی وجہ سے امر ہو گیا کہ آپ نے اپنے وقت کے دو معروف صوفیاء، جن میں بابا بلے شاہ کے علاوہ پیر وارث شاہ کا نام بھی شامل ہے، کو اپنے حلقہ ارادت میں جگہ دی تھی۔ حافظ غلام مرتضیٰ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں نے دو ایسے شاگردوں کی تربیت بھی کی ہے جن میں سے ایک بلے شاہ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہاتھ میں سارنگی پکڑ لی، جبکہ دوسرے یعنی وارث شاہ نے علم تصوف کے حصول کے بعد ہیر رانجھا جیسی شاہکار کتاب کی تخلیق کی۔ ناظرین گرامی، اگرچہ ہم اس سے قبل بیان کر چکے ہیں کہ اس عظیم صوفی نے اپنے عہد کے نامور استاد سے علم کی دولت بھی حاصل کی، لیکن اس کے باوجود آپ کی زندگی یہ گواہی دیتی ہے کہ شاہ جی کی زندگی کا اضطراب انہیں صوفیہ کے اس سلسلے کی طرف لے گیا جسے عرف عام میں ملامتی تصوف کا نام دیا جاتا ہے۔ موسیقی سے لگاؤ اور رقص و سرور سے دیوانگی کی حد تک عشق کی بدولت بعض مورخین نے آپ پر ایسے الزامات بھی لگا دیے کہ جن کا آپ کی عملی زندگی سے دور کا واسطہ بھی نہیں بنتا۔ تاہم بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے یہاں تک بھی لکھا کہ بابا بلے شاہ نے نہ صرف اپنے زمانے کی معروف رقاصاؤں سے رقص کی تعلیم حاصل کی، بلکہ زندگی کا بڑا حصہ مخنثین یعنی ہجڑوں کی صحبت میں گزارا۔ لیکن جب ان کی شاعری میں موجود تعلیم کا جائزہ لیا جائے تو یہ سب الزامات محض خرافات لگتے ہیں۔ ناظرین، بابا بلے شاہ کی روحانی زندگی کا حقیقی سفر اصل میں اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مرشد کامل حضرت عنایت شاہ کے دامن شفقت کے مکین بن گئے۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ بھی ناظرین کے لیے باعث لطف ہوگا کہ حضرت عنایت کا تعلق ایک ارائیں خاندان سے تھا، جبکہ بابا بلے شاہ سید زادے تھے۔ سو لوگوں نے پیر و مرشد کے اس رشتے کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ایک سید زادہ ارائیں کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا ہے، اور جب یہ تنقید اپنی حد سے بڑھ گئی تو اس کا سفر بلے شاہ کے ناپختہ ذہن پر بھی ہوا۔ خود کو برتر سمجھتے ہوئے مرشد کامل سے دوری اختیار کر لی
لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا، اور پھر ایک دن بابا جی اپنے رہبر تصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے، جنہوں نے انہیں اچانک اپنے سامنے پا کر سوال کیا، اوے تم بھلے ہو؟ جس پر بابا جی ندامت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، حضور نہیں، میں بھلا نہیں بلکہ بھلا ہوں، یعنی وہ مسافر ہوں جو اپنا راستہ بھول گیا تھا۔ جس پر انہوں نے کمال شفقت کے ساتھ ایک دفعہ پھر بلے شاہ کو گلے لگا لیا، بلکہ آپ کا یہ مصرع بھی جو کہ مرشد کو منانے کے موقع پر کہا گیا لافانی ہو گیا۔ کنجری بنیا میری عزت نہیں گھٹ دی، مینو نچ کے یار مناوندے۔ ناظرین گرامی، یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کے طول و عرض میں مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کا سکہ چل رہا تھا، اور شاید ہمارے بعض دوست جانتے ہوں کہ اورنگزیب کو تاریخ میں مسلمان بادشاہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ شہنشاہ نے اپنے عہد حکومت میں جہاں کئی دیگر اصلاحات کیں، وہاں موسیقی پر بھی پابندی عائد کر دی، جو کہ کبھی اس کے اسلاف کے درباروں کی زینت ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک روایت کے مطابق جب علم موسیقی کے وارث عالمگیر کے اس طرز عمل سے مایوس ہوئے تو انہوں نے احتجاجاً آلات موسیقی کا جنازہ نکالا، اور آلات کو چارپائی کی سفید چادر کے نیچے رکھتے ہوئے جب وہ شاہی محل کے قریب سے بلند آواز میں گاتے ہوئے گزرے تو بادشاہ نے شور سن کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس پر اسے بتایا گیا کہ یہ آلات موسیقی کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس پر اورنگزیب نے ہنس کر کہا کہ اس دشمن خدا کو ذرا گہری قبر میں دفن کر دو، کہیں یہ پھر سے سر نہ اٹھا لے۔ جبکہ دوسری جانب بابا بلے شاہ عشق کی حد تک موسیقی کے دل دادا تھے، سو یہی وجہ ہے کہ درباری علماء نے آپ پر کفر کے فتوے بھی صادر کیے اور کہا کہ یہ شخص معاشرے میں الحاد کو فروغ دے رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو حکومتی ناراضگی بھی برداشت کرنا پڑی۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ جب بابا بلے کا انتقال ہوا تو اس وقت کے مولویوں نے نہ صرف آپ کو کافر قرار دیا بلکہ آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والے پر بھی یہ فتویٰ باندھا کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، اور کنوارا ہے تو پھر علاقے کا کوئی مسلمان اسے اپنی بیٹی نہ دے گا۔ یوں پنجاب کے ایک معروف صوفی بزرگ اور بہت بڑے شاعر کی نماز جنازہ پڑھانا تو دور کی بات، لوگ اس میں شرکت سے بھی گریزاں تھے۔ چنانچہ بابا بلے شاہ کی نماز جنازہ آپ کے ایک واقف خواجہ سرا نے ادا کی، اور شہر بھر کے مشہور بھنگی مست اور خواجہ سراؤں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد آپ کی تدفین کا مسئلہ پیش آیا، کیونکہ شہر کی مقامی آبادی نے بلے شاہ کی تدفین کے لیے کہیں جگہ نہ دی تھی، لہٰذا اسی لیے حالت مجبوری میں انہیں قصور شہر سے کچھ دور ایک ویرانے میں دفنایا گیا۔ بعد ازاں بابا بلے شاہ کی گمنام قبر کے گرد شہر پھیلتا گیا، اور آج بلے شاہ کا شہر ہی اصل قصور کہلاتا ہے۔ دوستو، اس دور کے چودھری اور مذہبی طبقے کا آج تاریخ میں کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ البتہ سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود بلے شاہ کی شاعری نہ صرف سنی اور سنائی جاتی ہے بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شہرت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کے انتقال کے بارے میں بھی اگرچہ تاریخ وفات کے حوالے سے اختلاف موجود ہیں، مگر اس بات پر اتفاق ہے کہ بابا جی سال 1750 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اور آپ کا مزار آج بھی قصور شہر میں ان آلات موسیقی کے ساتھ مرجع خاص و عام ہے جو کہ کبھی آپ کے زیر استعمال رہا کرتے تھے، جبکہ آپ کا وہ پنجابی کلام جو کہ کافیوں کی صورت میں مختلف قوالیوں کا حصہ ہے کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ درویش خدا مست مخلوق خدا کو زندگی بھر اس عشق کی طرف بلاتا رہا جو اس کو نہ صرف عرفان ذات بلکہ خدا شناسی کے مراحل سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ یہ وہی ساغر عشق ہے جس کے چند قطرے جب انسان کو لافانی بنا دیتے ہیں تو پھر عالم استغراق میں یہاں تک بھی کہہ دیتا ہے کہ بلے شاہ اساں مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو۔ اللہ اس دوست کے مقامات کو مزید بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔